حدیث نمبر 546، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث باب الخوف و باب بیان کثرت طرق الخیر میں بھی گزر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب استطاعت اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر کے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 547، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، کرامت نفس اور جود و سخاوت کا بیان ہے کہ سائل کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں نکلا بشرطیکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز موجود ہوتی، بلکہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر بھی سائل کی حاجت پوری فرما دیتے، یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو اس سے وعدہ فرما لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 548، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: جس خرچ پر دعائے خیر کی نوید ہے، اس سے مراد صدقات نافلہ و واجبہ کے علاوہ اہل و عیال اور مہمانوں وغیرہ پر خرچ کرنا ہے، اور جس امساک ہاتھ سے روک رکھنے پر بددعا ہے، وہ زکوٰۃ و صدقات اور مستحبات پر خرچ نہ کرنا ہے۔ ہلاکت سے مراد مال کی ہلاکت ہے یا بخیل کی اپنی ہلاکت بھی مراد ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 549، سابق راوی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کیا جائے گا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے فراخی اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 550، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اس کی کون سی خصلت یا کون سی خصلت والا شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، کھانا کھلانے میں کسی کو صدقے کے طور پر یا ہدیے کے طور پر یا مہمان نوازی کے طور پر کھلانا شامل ہے۔ علاوہ ازیں اس سے مراد ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے، ننگا ہے تو اسے لباس پہنایا جائے، بیمار ہے تو علاج کروایا جائے، مقروض ہے تو اسے قرض کے بوجھ سے نجات دلائی جائے۔ وعلی ھذا القیاس۔ پوائنٹ سیکنڈ، سلام کرنے سے مراد کثرت سے سلام کا پھیلانا ہے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی اور نفرت و عداوت دور ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 551، سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا ہے۔ جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری۔ اس حدیث کا بیان باب بیان کثرت طرق الخیر میں گزر چکا ہے۔
فوائد مینحہ اس جانور بکری یا اونٹنی وغیرہ کو کہتے ہیں جو صرف دودھ یا اون لینے کے لیے عطیے کے طور پر دیا جائے اور اس کے بعد اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ بھی ایک احسن اور اچھی خصلت ہے۔ حدیث میں وارد شدہ 40 خصلتوں کو بعض علماء نے اپنے اپنے طور پر شمار کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ہر خیر کی خصلت آ جاتی ہے اور انہیں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبہم رکھا ہے تو پھر دوسرا اسے کیوں کر متعین کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس ابہام میں شاید یہ حکمت ہو تاکہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھا جائے، چاہے وہ کتنا بھی تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 552 حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا، اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر، اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث باب فضل جو میں گزر چکی ہے، یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے باب میں باب کی مناسبت کی وجہ سے دوبارہ لائے ہیں۔ حدیث نمبر 553 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر یعنی نو مسلم کی طرف سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرور دی۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دی۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اس سے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا۔ مسلم۔ فوائد: اس میں مؤلفۃ القلوب نو مسلموں کو تالیف قلب کے طور پر مال دینے کا جواز ہے تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائے۔ اس تالیف قلب کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ابتداً قبول اسلام میں حصول دنیا کا جذبہ شامل بھی ہوتا تو تھوڑے عرصے بعد یہ جذبہ دل سے نکل جاتا اور وہ نہایت مخلص مسلمان بن جاتا۔ اس کی اسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب کو ایک مصرف زکوٰۃ بھی قرار دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم بھی اس مد پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک اس مد پر خرچ کرنا اب جائز نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس مد پر قیامت تک زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اگر نو مسلموں کی تالیف قلب کا صحیح اہتمام ہو تو آج بھی اس کے فوائد ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی اس مد پر خرچ کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 554 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دوسرے لوگ زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے میرے بارے میں 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر کے مجھے مجبور کر دیا، یا تو یہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے پس مجھے ان کو دینا پڑتا، یا یہ مجھے بخیل قرار دیتے حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ مسلم۔ فوائد: ان میں بھی ان نو مسلموں کا ہی ذکر ہے جنہیں ابھی اسلام کا اور آداب و رسالت کا علم نہیں تھا، اسی لا علمی اور ضعف ایمان کے سبب ایسا رویہ اختیار کرتے جو نامناسب یا استخفاف رسالت کا باعث ہوتا۔ اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
انہیں دے تاکہ ان سے مذکورہ کمزوریوں کا صدور نہ ہو۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کریمانہ اور صفت عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ اسی تالیف قلب کا اہتمام ہے جس کا ذکر اس سے پہلے گزرا، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان راسخ ہو جائے اور دنیاوی مفادات سے بالاتر ہو کر مخلص مسلمان بن جائے۔ حدیث نمبر 555۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ اعرابی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر سوال کرنے میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی، یعنی اس میں پھنس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، میری چادر تو مجھے دو، اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ یا چوپائے ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل پاتے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ بخاری۔ مقفلہ لوٹنے کے دوران میں سمورہ ایک قسم کا درخت ہے، ازا خاردار درخت۔ فوائد: اس میں بھی تالیف قلب کے طور پر دینے کے مسئلے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کا بیان ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و حلم کے ساتھ دیہاتیوں کی سختی اور ان کی بدویت کو برداشت فرماتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے اندر بخل، دروغ گوئی اور بزدلی جیسی مذموم صفات نہیں ہونی چاہیے۔ نیز بوقت ضرورت اپنی صفات حمیدہ کا ذکر کرنا بھی جائز ہے تاکہ جاہل لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ ایسے موقع پر یہ وضاحت فخر و ریا میں شامل نہیں ہوگی جو مذموم فعل ہے۔ حدیث نمبر 556۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اونچا کرتا ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس میں 3 حقیقتوں کا بیان ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ مال میں برکت عطا کر کے اس کی تلافی فرما دیتا ہے یا بعض دفعہ اس کا معاوضہ عطا کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں آخرت میں اس پر جو اجر و ثواب ملے گا، اس سے تو یقیناً اس کے نقصان مال کی تلافی ہو جائے گی۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان سمجھتا ہے کہ میں عفو و درگزر سے کام لوں گا تو لوگ مجھے کمزور خیال کریں گے، اس میں میری سب کی اور توہین ہے، لیکن اس حدیث میں اس کے برعکس یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، کمی نہیں کرتا، کیونکہ معاف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے یا اس عفو و درگزر پر آخرت میں اس کو جو اجر و ثواب ملے گا اس سے اس کے مقام و منزلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اس طرح تواضع اور فروتنی کرنے والوں کی عظمت و رفعت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یا پھر آخرت میں انہیں بلند مرتبوں سے نوازے گا۔ حدیث نمبر 557۔ حضرت ابو قبشہ عمر بن سعد انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر
فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے فقر فرمایا یا اس جیسا ہی کوئی اور کلمہ، اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں پس اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتے داروں سے حسن سلوک صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہنچاتا اور اسے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، پس وہ سچی نیت رکھتا اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل خرچ کرتا۔ پس جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، پس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ اس میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہنچاتا ہے۔ یہ سب سے اللہ کا حق اس میں پہنچاتا ہے، یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح عمل اندھا دھند خرچ کرتا۔ پس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں اس کا اور تیسرے بندے کا گناہ برابر ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فوائد: اس میں اچھی یا بری نیت سے مراد پختہ نیت یعنی عزم، پکا ارادہ ہے، کیونکہ عزم پر ہی ثواب یا عقاب ہے۔ اس میں مال کی فضیلت بھی ہے بشرطے کہ اس میں حدود شرعیہ کا خیال رکھا جائے، اور مال کی مذمت اور اس کی خطرناکی کا بیان بھی، جبکہ اس میں اللہ کی ہدایات کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اسی طرح علم شریعت کی فضیلت ہے اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جہل کی مذمت اور اس کے نقصانات کا بیان کہ یہ جہالت انسان کو محارم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 558۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک دستی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب ہی باقی ہے سوائے ایک دستی کے۔ ترمذی حسن صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دستی کے علاوہ سب صدقہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ شدہ سارا حصہ ہمارے لیے باقی رہا کیونکہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور دستی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا جس پر آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو خود ہی سب کچھ نہیں کھا جانا چاہیے بلکہ صدقہ و خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز اس کی آخرت میں کام آئے۔ حدیث نمبر 559۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن باندھے گا، یعنی تمہیں نہیں دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سین کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ فرمائے گا۔ بخاری مسلم۔ انفقی ہا کے ساتھ اور انضحی ضاد کے ساتھ اس کا معنی ہے انفقی، خرچ کرو ہی ہے۔ فوائد: اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا تذکرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جزا جنس عمل سے ہی دیتا ہے، یعنی جیسا عمل ویسا ہی بدلہ۔ بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بے حساب ہی بدلہ دے گا، گن گن کر خرچ کرو گے تو وہ بھی گن گن کر ہی دے گا، سینت کر رکھو گے، خرچ نہ کرو گے تو وہ بھی
دینا بند کر دے گا۔ اس میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی ترغیب اور بخل اور امساک پر سخت وعید و تحدید ہے۔ حدیث نمبر 560۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زرہیں ہیں۔ بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی ہے یا پوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ الجنہ جیم کی ضمہ کے ساتھ کے معنی ہے زرہ، اور مطلب ہے کہ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ زرہ مکمل اور لمبی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے سے گھسٹنے لگتی ہے اور اس کے پیروں کو، اس کے چلنے کے نشان اور قدموں کو چھپا لیتی ہے۔ فوائد۔ اس تشبیہ کا مطلب ہے کہ صدقہ انسان کو اس طرح چھپا لیتا ہے جیسے ایک پوری زرہ جو پیروں تک ہو، اس کے بدن کو، حتیٰ کہ اس کے قدم اور نشان قدم کو بھی چھپا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں صدقہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے مال میں برکت اور اس کی حفاظت و دیانت ہوگی، اس لیے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جبکہ بخیل کے لیے وعید ہے کہ پردہ پوشی کے بجائے اس کی پردہ داری ہوگی اور وہ بلاؤں کا نشانہ ہوگا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سخی آدمی جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے سینہ فراخ ہو جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی کشادہ دستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب بخیل کے سامنے خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے۔ اس میں سخی کے لیے بشارت اور بخیل کے لیے وعید ہے۔